آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ اسی ادارے کے محتمم دارالعلوم دیوبند وقف جو ہمارے لیے بہت بڑا ملی سرمایہ ہے، اور حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند وقف تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے شعر کے ساتھ نہایت ادب سے درخواست کر رہا ہوں، نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز اصحاب علم و فضل، حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور معزز حاضرین، میرے لیے یہ بڑی سعادت کا موقع ہے کہ مجھے مشرقی یو پی کے اس مشہور ادارے کے دوبارہ حاضری کا موقع ملا، اور میں شکر گزار ہوں جناب حضرت مولانا مفتی احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ، اور ان کے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی اجود اللہ صاحب، کہ جن کی محبتیں، جن کی عنایات اس میں آپ حضرات کی زیارت کے لیے وسیلہ بنی۔ اس ادارے سے میرے بزرگوں کا، میرے بڑوں کا کے دور سے تعلق رہا ہے، اور بڑا مستحکم، بڑا ایک مضبوط تعلق۔ میرے جد محترم حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، اور شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کا کے تعلق کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، اور میں نے اپنی کانوں سے سنا بھی۔ ایسے ہی والد محترم کی زبانی اکثر میں یہاں کا تذکرہ سنتا تھا۔ بہرحال یہ میرے لیے سعادت کے لمحات ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں کوئی بات عرض کروں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جب کا دور طالب علمی ہے، اور ان کے ہم درس بھی ہیں، ہم عصر بھی ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ساتھ پڑھا۔ لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب مولانا انور شاہ کشمیری خانقاہ امدادیہ میں آتے ہیں تو میں اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ وہ بوجھ کوئی ظاہری بوجھ نہیں ہے، بلکہ علم کا معنوی بوجھ ہے، جبکہ ہم درس بھی ہیں، ہم عصر بھی ہیں، وہ ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں اگر میں یہ کہوں کہ الحمدللہ یہاں اسٹیج پر اصحاب علم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو میرے دل پر کیا بوجھ محسوس کر رہا ہوں گا میں. لیکن الامر فوق الادب، مجھے انہی بزرگوں نے حکم دیا تو چند باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں گا. ذات حق جل مجدہ نے انسان کو اس کائنات کے اندر افضل ترین مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے، اور یہ افضل الکائنات لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، زمین میں، آسمان میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، کہاں کہاں مخلوقات ہیں، لیکن افضلیت اگر عطا کی گئی تو انسان کو عطا کی گئی. اور اس افضلیت کی گواہی قرآن کریم نے دی، عقل نے بھی دی، محسوسات نے بھی دی. قرآن نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے انسان کو محترم اور مکرم بنا کر اس دنیا کے اندر دیا. اور وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور بحر و بر کے اندر اس کو برتری عطا کی، پاک رزق عطا کیا اور بہت سے افضل بنایا. یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو گواہ بنایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ یہ تو شریعت کی گواہی ہوئی، عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ انسان نے نہ صرف یہ کہ زمین کو دیکھا بلکہ زمین کے جگر سے اس کے خزانوں کو باہر نکالا اور ہزاروں قسم کے اپنے لیے سامان بنا ڈالے. نہ صرف سورج اور چاند کی روشنی اور گرمی سے یہ ٹھنڈک سے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کے اجسام تک جا پہنچا. تو عقل بھی گواہی دے رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جو ہم میں ہے لیکن ہم یہ کہہ سکیں کہ دنیا کی کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے؟ اس لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں. اس پر بحث ہوئی اور علماء اور حکماء اور فلاسفہ کا ایک طبقہ اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جوہر عقل عطا کیا اور وہ عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے. دعویٰ اپنی جگہ پر کسی حد تک صحیح ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بنیاد نہیں ہے کہ جس پر یہ دعویٰ کیا جا سکے، کیونکہ خصوصیت اسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے علاوہ کسی میں نہ ہو. خاصیت ظاہر ہے وہی ہوگی کہ وہ خصوصیت ہے. لیکن جہاں تک عقل کا معاملہ ہے تو عقل تو دوسری مخلوقات میں بھی ہے. پہلے ہمیں یہ سمجھیں کہ عقل ہے کیا چیز، عقل کا کام کیا ہے. عقل کا کام ہے قیاس کرنا کہ ایک چیز ہمیں معلوم ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کو نامعلوم چیز کے پر منطبق کر کے اس سے نتیجہ اخذ کرنا. یہی تو یہ ہماری خصوصیت ہے. یہ تو جانوروں کے اندر بھی اللہ نے دیا. مثال کے طور پر ایک کتے کو آپ لاٹھی مار دیجئے، اگلے دن وہ وہاں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی عقل نے قیاس کیا کل میں گیا تھا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آج جاؤں گا تو آج بھی ہے. حالانکہ جو کچھ ہونا تھا اس کے ساتھ وہ کل ہو چکا. آج کی مار پٹائی کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کی عقل نے قیاس کیا. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ شعوری ہے اور جانوروں کے پاس جو ہے وہ طبعی عقل ہے. تو یہ ہمارے پاس زیادہ عقل ہے، اس کے پاس کم ہے. تو جہاں تک کمی اور زیادتی کی بات ہے وہ تو انسانوں کے اندر بھی برابر نہیں ہوتی. کوئی بے حد عقل مند ہے، بے حد ذہین ہے، بے حد غبی ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی اوسط درجے کا ہے. مختلف انسانوں کے اندر عقلوں کے معیار ہیں. تو لہذا ایک دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو کیا ہم اس کو انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم عقل ہے، یہ اس کو عقل نہیں ہے. لیکن اتنی عقل اس کو بھی ہے کہ وہ سردی گرمی سے تحفظ کر سکے، اپنا تحفظ کر سکتا ہے.
بھوک لگے تو اظہار کر سکتا ہے. تو لہذا عقل وہ بنیاد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم میں یہ خصوصیت ہے. دوسرا طبقہ آیا, دوسرے طبقے نے کہا کہ نہیں, صرف عقل نہیں, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے, ہم علم کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہیں. اس کائنات کے اندر کائنات کا پر جو تصرف ہے ہمارا, کہ ہر چیز ہمارے خدمت پر لگی ہوئی ہے, چاند ہوں, ستارے ہوں, سورج ہوں, پہاڑ ہوں, بحر و بر ہوں, ہر چیز خدمت پر لگی ہوئی ہے, وہ اللہ کے حکم سے اور علم کی بنیاد پر ہے. تو یہ طبقہ آگے بڑھا. یہ دعویٰ بھی اپنی جگہ پر کسی حد تک صحیح ہے, لیکن علم بھی اتنی بڑی بنیاد نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں افضلیت حاصل ہے. کیونکہ جہاں تک علم کی بات ہے تو علم دوسری مخلوقات کو بھی اللہ نے دیا, اور کوئی معمولی علم نہیں دیا. شریعت کا علم دیا, اطاعت کا علم دیا, وفاداری کا علم دیا, عبادت کا علم دیا. وَمَا كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ نباتات ہوں, جمادات ہوں, حجر ہوں, شجر ہوں, ذرات ہوں, درندے ہوں, پرندے ہوں, ہر چیز اللہ کا نام لے رہی ہے. تو قرآن گواہی دے رہا ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھ سکیں. قرآن اس کی بھی وضاحت کر رہا ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. تم اسے نہیں سمجھتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک پرندہ بول رہا ہے لیکن وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اور وہ تو غیر جنس ہے. ہم تو اپنے ہم جنسوں کی زبان نہیں سمجھتے. ہم حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, وہاں مشرق سے, مغرب سے, جنوب سے, شمال سے, مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں. کوئی انگریزی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے, کوئی لاطینی میں پڑھ رہا ہے, کوئی فرانسیسی میں کر رہا ہے, کوئی پشتو میں پڑھ رہا ہے. کیا ہم سب کو سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں یہ بول رہے ہیں, لیکن جب ہم اپنے ہی ہم جنسوں کی زبان نہیں سمجھتے تو غیر جنس کی کیسے سمجھیں گے؟ انسان نے پھر دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ محدود علم ہے, جبکہ ہمارے پاس ان علم کے ساتھ عقل بھی ہے. ایک وہ علم ہے کہ جو وجدانی طریقے پر اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں. یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے آتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے, پھر اللہ تعالیٰ علم عطا کرتے ہیں. یہ وجدانی علم ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے کسی مکتب میں, کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے اس کی غذا کہاں سے ملے گی. وہ تو ابھی چند گھنٹوں کا ہے, چند منٹوں کا ہے, لیکن اس کو یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ وجدانی علم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک علم ہے کسبی, جو اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. ایک علم سے 50 علم حاصل کرتا ہے. ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوا, ہم نے 100 مسئلے اس سے معلوم کر لیے. کہ ہم نے معلوم چیز سے ایک کلیہ پر منطبق کیا اور اس کے جزیات کیے, ان جزیات سے نئے کلیات بنائے, اور پھر ہم نے نئے مسائل دریافت کر لیے. ہم نے انجینئرنگ کا علم بنا لیا, میڈیکل سائنس اور دنیا بھر کے علوم. ہم نے کہا کہ صاحب ہم انجینئرنگ جانتے ہیں, تو جہاں تک گھر بنانے کا تعلق ہے, گھر تو پرندے درندے بھی بناتے ہیں, وہ اپنے حسب حال بناتے ہیں, ہم اپنے حسب حال بناتے ہیں. آپ کہیں کہ ہم نے بہت اونچی اونچی بلڈنگ بنا دی, بڑے خوبصورت بنا دی, بے حد مضبوط بنا دی, تو ایک چھوٹا سا جانور پرندہ ہوتا ہے, بیا جسے کہتے ہیں, وہ کیکر کے پیڑ پہ سوکھی گھاس سے وہ بناتا ہے گھونسلہ اپنا. اس میں
خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچوں کا الگ ہے، بڑوں کا الگ ہے، جھولا الگ ہے، لائٹ کا انتظام کہ جگنو کو لا کے وہاں لگا دیا. تو آپ میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے بہت اچھی بلڈنگ بنا دی، بہت مضبوط بنا دی. آپ کی بلڈنگ تو زلزلہ آنے پر گر بھی سکتی ہے، لیکن وہاں زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، بارش آ جائے، باد و بہارا چل پڑے، درخت گر جائے، لیکن وہ اس کا گھر نہیں ٹوٹنے کا. تو آپ میں کیا خصوصیت ہے؟ پھر آپ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے یہاں تنظیم ملت ہے، ہم معاشرت کے ساتھ میں رہتے ہیں، ہم علیحدہ رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی نہیں کہ علیحدہ رہے گا، وہ مل کے رہے گا، ایک معاشرے کے تحت رہے گا. اور ظاہر ہے کہ معاشرہ کچھ چند قوانین کے تحت چلتا ہے کہ ہم ایک صدر بناتے ہیں، ایک وزیر اعظم بناتے ہیں، ایک وزیر خوراک بناتے ہیں، فلاں پوری ایک حکومت ہوتی ہے. محل کی مکھی نے کہا کہ اس میں تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے، تنظیم ملت تو ہمارے یہاں بھی ہے، کیونکہ ان کا جو سردار ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں یاسوب. وہ جہاں جہاں جائے گا اس کے پیچھے بھی پوری قوم چلی جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ جہاں چھتا بنا ہوا ہوتا ہے وہاں بہت ساری مکھیاں ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں، جن کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، مری ہوئی پڑی ہے. وہ کیا ہے کہ یاسوب کو اللہ نے ایک خصوصیت اور یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دور سے آنے والی مکھی کو یہ پہچان جاتی ہے کہ یہ کوئی زہریلا مادہ چوس کے تو نہیں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آئے اور وہ جو ذخیرہ ہے اس کو زہر آلود کر دے، اس سے پہلے ہو جاتی ہے اور اس کو سزا کے طور پر سزائے موت دے دی جاتی ہے. تو یہی تنظیم میں ملت ہے. قرآن بھی اسے کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ایک آدمی کی موت سے پورے معاشرے کو بچایا جاتا ہے. عدالت اگر کسی کو سزائے موت کی سزا دیتی ہے تو کیا کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ صاحب عدالت نے قتل کر دیا؟ نہیں، عدالت نے بہت صحیح فیصلہ کیا. تو اسے کہتے ہیں تنظیم ملت، تو تنظیم ملت تو وہاں بھی ہے، لہذا آپ کا یہ دعویٰ بھی بیکار ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خصوصیت ہے. اب ہم نے ملائکہ میں دیکھا، ملائکہ میں کہ جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ انبئونی باسماء، تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتانے شروع کر دیے. اور فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں دے دیا بس وہی ہے ہمارے پاس، نہ اس میں زیادتی ہوئی نہ کمی ہوئی. یہ خصوصیت جو ہے یہ انسان کی نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انسان کی وہ خصوصیت کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، وہ ہے تعلیم. یہ تعلیم کی خصوصیت کسی میں نہیں. علم کی خصوصیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ خصوصیت ہماری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں وجدانی بھی اور کسبی بھی، اپنی محنت سے بھی، بلکہ ہم اگلی نسلوں کو منتقل بھی کرتے ہیں، اس کو ان کی بنیادوں پر اگلی نسلوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی درستگی کے سامان بھی کرتے ہیں. یہ مدارس، یہ اسکول، یہ کالجز، یہ درسگاہیں، یہ دانشگاہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ انسان کی اشرفیت کو بچانے اور بقا کے لیے کے کارخانے ہیں. کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آسمان پر کسی فرشتے نے کوئی مدرسہ کھول لیا اور وہ وہاں ایک استاد بن کے بیٹھا، باقی شاگرد بن. نہیں، ایک فرشتے کو جس طرح سے علم اللہ نے دیا تو وہ منتقل نہیں کر سکتا، وہ دوسرا بھی آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اسی کو دیں گے. دوسری بات یہ کہ ہمیں علم ہے کہ ہمارے پاس کیا علم ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن فرشتوں کو یہ علم نہیں ہے. اگرچہ وہ ظاہر ہے سارا نظام کائنات ان کے ذریعے سے چل رہا ہے، لیکن وہ ان کے حق میں طبعی علوم ہے. اور طبعی علوم کا مطلب یہ کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ علم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ ایک طبعی ضرورت ہے انسان کی. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو دلیل دے کے یہ سمجھاؤں کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے.
نہیں، آپ وہ یہ جذبہ اندر سے پیدا ہوگا اور یہ طبیعی ہے. اسی طرح سے علم کا حاصل ہونا جو ہے وہ فرشتوں کے حق میں طبیعی ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی ویرانے میں اجنہ نے درسگاہیں کھول دی ہیں. ان کے پاس، کیونکہ ان کے فہم پر وہم کا غلبہ ہے اور ہمارے فہم پر شعور کا غلبہ ہے، اس لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس لیے ہم متصرف ہیں. تو انسان نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات ہے بلکہ موجد بھی ہے، متصرف بھی ہے. ساری کائنات کے اندر تصرف اگر کر رہا ہے تو کون سی مخلوق کر رہی ہے؟ انسان کر رہا ہے. اور انسان کی حیات کے بقا کے لیے اللہ نے یہ پورا نظام کائنات جو ہے یہ مرتب کیا. انسان کا کام جو ہے وہ صرف اس عمل کو تحریک دینا ہے. مثال کے طور پر آپ گیہوں کا دانہ بوتے ہیں، آپ تو بس بو کے فارغ ہو گئے، لیکن پوری کائنات کی قوتیں جو ہیں وہ گردش میں آ گئی. سورج کی گردش سے اس کے اندر قوت پیدا ہو رہی ہے، سمندر کے اندر مد و جزر پیدا ہو رہا ہے، وہ آب رسانی کے لیے بادلوں کے ذریعے سے پانی لا رہا ہے، وہاں برسا رہا ہے. زمین اس کو پال پوس رہی ہے، ستاروں کی گردش سے اس کے اندر ذائقے پیدا ہو رہے ہیں. تو پوری کائنات جو ہے وہ کس لیے کر رہی ہے؟ وہ انسان کی بقا کے لیے کر رہی ہے. تو گویا یہ علم جو ہے یہ منتقل ہو رہا ہے ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری کی طرف. تو آدم علیہ السلام کے دور پہ جو علم تھا وہ آج بھی اسی طرح سے باقی ہے. پھر نوح علیہ السلام آئے تو ان کے تجربات اس کے اندر شامل ہوئے. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے تجربات. علم مٹا کوئی نہیں. اسی طرح ایک نسل آتی ہے اور اگلی نسل اس کے اندر اس کے تجربات شامل ہوتے ہیں، پھر وہ اس سے اسی کی بنیاد پر یہ ترقی کرتی ہے. تو یہ ارتقاء کی بنیاد جو ہے وہ یہ کہ سب کے تجربات نسل در نسل اس کے اندر شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو روایات کے مطابق 30 صحیفے نازل ہوئے تھے ان پر، اور ان 30 صحیفوں کے اندر تشریع حکم کوئی نہیں تھا کہ تمہیں نماز ایسے پڑھنی، روزہ ایسے رکھنا، حج ایسے کر، کچھ نہیں. عبادت کے نام پر صرف چند اللہ کے نام تھے کہ دن میں 2-4 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، یہی تمہاری نماز ہے، یہ تمہارا روزہ ہے، یہ تمہارا حج ہے، یہ تمہاری سب کچھ ریاضت ہے. اصل احکام کیا تھے کہ تمہیں کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، تمہیں لکڑی کو کیسے استعمال کرنا ہے، لوہے کو کیسے استعمال کرنا. یہ سارے احکامات جو ہیں یہ صحف آدم کے اندر. تو زراعت کے جو طریقے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا وہ اس کا بنیاد کیا تھی کہ زمین کھودو اور بیج کو بو دو. وہ لکڑی سے یا لوہے سے کھودا کرتے تھے، ہم مشینوں کے ذریعے سے کھودے. بھئی اتنا ہی تو فرق آیا، لیکن نفس عمل کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ وہ اسی طرح سے باقی ہے. اسی لیے معلم ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی فضیلت ہے.